عید الاضحیٰ کی قربانی کی حکمت کیا ہے؟ جی 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 کہ ظاہر ہے کہ احکام اسلام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، جی کیونکہ حکیم مطلق کی طرف سے حکم ہے، اور حکیم مطلق کی ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے یقیناً۔ کبھی تو صراحتاً قرآن و حدیث میں اس حکمت پر گفتگو ہوتی ہے، کبھی اس حکمت پر گفتگو نہیں ہوتی، لیکن نقطہ بعد الوقوع کے طور پر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا امتحان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ سے بچنے کا ہی لیا، جی ہاں، کہ جنت میں داخلہ دینے کے بعد کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو گویا کہ وہ ایک گناہ تھا، اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہوتی اگر وہ کھاتے، جی تو گویا کہ اس لیے منع کر دیا، تو گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا اور انہوں نے وہی کر لیا انہوں نے، جی تو گویا کہ گناہ سے بچنا سب سے بڑا کمال تھا۔ اور گناہ دنیا کے اندر 5 طرح کے ہیں، 5 کے بعد چھٹی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حواس 5 دیے ہیں، ظاہری طور پر قوت باصرہ آنکھوں میں دی، قوت سامع کانوں میں دی، قوت شامہ ناک میں دی، سونگنے کی قوت، قوت ذائقہ زبان میں دی، اور قوت لامسہ ہاتھ پیر میں دی ہے، چھونے کی قوت۔ تو 5 طرح کی قوتیں دی ہیں، تو گناہ بھی 5 ہی طرح کے ہیں، یا تو آنکھوں کے گناہ ہوں گے، یا کانوں کے ہوں گے، یا ناک کے ہوں گے، یا زبان کے ہوں گے، یا ہاتھ پیر کے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چھٹی قسم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نمازیں بھی 5 اسی حکمت کے تحت رکھی گئی ہیں، کہ 5 نمازیں جب انسان ادا کر لیتا رات تک، تو دن بھر میں جو اس سے 5 طرح کے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب سوتا ہے تو اس کی روح گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اور پاک روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوس میں رات گزارتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حکمت 5 نمازوں میں بھی۔ تو 5 طرح کی چونکہ گناہ ہیں، اور یہ گناہ انسان کس لیے کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک حیوانیت رکھی ہے، ایک بہیمیت ہے، کیونکہ یہ 5 حواس حیوانوں میں بھی موجود ہیں۔ حیوان دیکھتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہاتھ پیر کے ذریعے چھوتے بھی ہیں، تو یہ اوصاف اس کے اندر ہے، تو لہٰذا انسان میں بھی یہی اوصاف موجود ہیں، تو یہ ایک حیوانیت کا درجہ ہے، اور حیوانیت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان کے اندر ہے، جس کو نفس کہتے ہیں۔ تو قربانی کا جو تصور ہے جانور جو ذبح کرنے کا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب جانور انسان ذبح کرتا ہے تو اندرون خانہ زبان حال سے اللہ سے یہ عہد کرتا ہے، اللہ وہ حیوان کہ جس کی وجہ سے میں جو 5 طرح کے گناہ کرتا ہوں، آج وہ حیوان تیرے نام پہ میں نے ذبح کر دیا۔ اچھا، اب اس کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن وہ دیکھتا نہیں ہوگا، زبان تو ہوگی لیکن بولتا نہیں ہوگا، جیسے مردہ جانور آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں، ایسی اللہ میری آنکھیں تو ہوں گی لیکن گناہ کو نہیں دیکھیں گی، کان تو لگے کہ گناہ نہیں سنیں گے، زبان تو ہوگی لیکن گناہ نہیں بولے گی، ناک تو ہوگی لیکن گناہ کی چیز نہیں سونگے گی، ہاتھ پیر اور حس تو ہوگی لیکن گناہ کی کوئی ایسا ادراک نہیں کرے گی۔ تو یہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، تو اس عہد اور تصور کے تحت جو ذبح کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کے تحت جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کہ جانور جب ذبح کرنے کا مطلب ہے کہ اصل میں اندر کے جانور کو ذبح انسان کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے وقت گوشت کھانے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کا جانور اس لیے لے کہ یار اچھا ہٹا کٹا گوشت اچھا نکلے گا، یار گوشت کھائیں گے، ہاں، تو اللہ کے نبی فرماتے یہ بس یہ تمہارے لیے کھانے کا گوشت ہے، یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہوئی۔ تبھی مسئلہ لکھا ہے کہ 7 حصے داروں میں اگر ایک حصے دار کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی تو باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اتنی خطرناک بات، صرف تقرب اللہ کی نیت کرنی ہے کہ اللہ اس جانور کو ذبح کرنے میں تیری قربت اور تیری رضا چاہیے۔ اچھا، تبھی قرآن میں اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کو گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کو خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دل کا تقوی یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے ذبح کیا ہے، اسی تقوی کی ضرورت ہے، اور اس کے تحت وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں انسان اپنے اندر کی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، جو نفس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اور میں نے بتایا جیسے گناہوں سے بچنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسے حضرت کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھ لیا، یعنی گناہوں کو روک لیا، اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا، وہ تو پک گیا۔ بالکل، یہ حکمت اس لیے قربانی کا حکم دیا جاتا ہے۔